السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سید محمد نعمان یوٹیوب چینل۔ اہل بیت کی فضیلت۔ اہل بیت، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ گھر والے کون ہیں؟ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یریدکم اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم اہل بیت تطہیرا، کہ ہم نے ہر قسم کا جو ہے ان سے جو برائی ہر قسم کی دور کر دیا ہے، ان کو ہم نے پاک صاف کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے ان کو پاک صاف کر دیا ہے، ہم نے ان سے ہر قسم کی برائی دور کر دی ہے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب نہیں ہو سکتی کوئی برائی، یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں اہل بیت۔ تو ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سب سے پہلے مولا علی آئے اندر، تو آپ نے سب سے پہلے ان کو اندر اپنے گھر میں بٹھا لیا، بی فاطمہ کا گھر تھا۔ پھر دوسری مرتبہ امام حسین آئے، پھر امام حسن آئے، پھر بی بی فاطمہ زہرا آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نیچے بٹھا لیا۔ تو پھر جب سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میری اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو ایک اور حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھتا ہے اور اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو حجر اسود ہے وہ جنت کا پتھر ہے، اس کے درمیان، اور مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے تھے، اور خانہ کعبہ اتنی مقدس جگہ ہے، لیکن اس کے درمیان بھی اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ فرما رہے تھے، یعنی ان کی ظاہری وصال سے پہلے انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اسے کہتا ہے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یا ایک اور نام ہے لیکن مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس خطبے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خطبہ تھوڑا سا تفصیل لمبا ہے، آپ کو میں ذرا پیسے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا، نہ کسی کالے پہ گورے نہ گورے پہ کالے میں کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی میں عربی نہ عربی پہ اجمی میں کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت والا کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کالا ہے یا گورا ہے، جو کالا ہے یا گورا ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ تمہارے بیویوں پر حقوق ہیں اور بیویوں کے تم پر حقوق ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضیلت والا وہ ہے جو عبادت میں زیادہ افضل ہے،
جو حقوق العباد میں زیادہ اچھا ہے، جو عبادت کرتا ہے اپنے اخلاق سے، جو اس کی نیکیاں ہیں وہ زیادہ فضیلت والا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اسی خطبے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم پر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ یہ جو 5 تن پاک ہیں، مولا علی، مولا حسین، امام حسین، امام حسین، فاطمہ زہرا، مولا علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، یہ جو 5 تن پاک ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اہل بیت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن مجید ہے، قرآن مجید کہتا ہے سیدھے راستے پہ چلو، یہ دن الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر دکھا، قرآن مجید ہمیں تقویٰ دکھاتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسری جو میری اہل بیت ہے، جو ان کی سیرت پر عمل کریں، جنہوں نے ان کی سیرت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سیرت الحسنہ ہے وہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو اہل بیت کی سیرت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ میری امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے، میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت ہیں، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ نجات سے کیا مراد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برائیوں سے بچ گیا، اس کے دل میں شہادت کا جذبہ آ گیا، تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا طواف کعبہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، وہ قیامت والے دن وہ یہودی اٹھے گا کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ پھر جو اہل بیت میں شامل ہے، بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اہل بیت میں مولا امام حسین بھی شامل ہے، امام حسین بھی شامل ہے، مولا علی بھی شامل ہے۔ یہ 5 تن پاک یہ میری اہل بیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے۔ جس نے بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، حسین منی و انا من الحسین، منی کہتے ہیں مجھ سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضرت مولا علی کو فرمایا تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ حضور نبی اہل بیت کی بہت بلند شان ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، انما یریدکم اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم اہل بیت تطہیرا، کہ ہم نے ہر قسم کا گرد ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ اس کی مثال میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی جو ہے اہل بیت جو ہے گرد جو ہے وہ اہل بیت کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا، وہ اہل بیت کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا، اہل بیت اتنے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے ان کو پاک صاف کر دیا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میں علی علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر
سلامتی ہو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اتنی فضیلت ہے امام حسن علیہ السلام، حسن و حسین، مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام، یہ